السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی، آمین۔ سورہ الاعراف سورت کا نمبر 7 ہے اور پارہ کا نمبر 9 ہے الحمدللہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 99 آیت جو ہے وہ کمپلیٹ کی تھی۔ اچھا، ابھی جو ہے آج جو 100 آیت سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پیچھے ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، یہ جہاں سے سورج شروع ہوئی تھی وہاں سے اللہ کی توحید کا تذکرہ تھا، تو چونکہ سورج جو ہے وہ مکی ہے تو مکی صورتوں میں اللہ کی توحید کی بات زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 سے لے کر 93 تک یہ جو 4 رکوع بنتے تھے، ان میں 4 معروف انبیاء کرام حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے ان کا تذکرہ ہوا تھا۔ اور ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بات پڑھی تھی کہ ان سارے نبیوں کا تذکرہ اللہ نے سورت میں کیوں کیا؟ اس لیے کہ سورت مکی تھی اور وہی حالات جو ان نبیوں کو پیش آئے تھے، وہی حالات مشرکین مکہ کی طرف سے، وہی مخالفت، وہی دھمکیاں، وہی ظلم، وہی تشدد، وہی اسلام سے روکنے کی جو سازشیں تھیں وہ رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کو تھی۔ تو نبیوں، باقی جو جتنے بھی اوپر ہم نے نبی پڑھے، ان سب نے ایک ہی میسیج دیا تھا، اللہ کی توحید اور آخرت کا خوف، اور اس زندگی میں اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنے غصے کا اظہار کیا ہے وہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کے حق کو کھا جانا اور ایک اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کے حق کو کھانا، یعنی کہ حق تلفی کرنا۔ اللہ کے حق کی حق تلفی کیا ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس اللہ ایک وحدہ لا شریک کو ماننا، اور اللہ کے بندوں کی حق تلفی یہ ہے ان کے حقوق کو کھا جانا، ان کے حقوق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنا، یا پھر ایک لفظ آتا ہے فساد فی الارض، زمین میں فساد کرنا، یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کرنا۔ یہی سارے انبیاء کرام نے میسیج دیا، اور یہی میسیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا، اور اللہ نے اپنے بندوں کو لوگوں کو مظالم سے بچانے کے لیے نبی کو میسیج دیا کہ باقی لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے۔ یہی میسیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اب وہی حالات جو تمام انبیاء کو پیش ہوئے تھے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو پیش ہوئے تھے۔ اس لیے اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور ہمت کی تلقین کی گئی، اور یہ بتلایا گیا کہ پہلے تمام انبیاء نے جو برے سلوک انبیاء کے ساتھ کیا تھا اس کی سزا جو ملی تھی، کہیں مشرکین مکہ کو وہ سزا نہ ملتی ہو۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم کہ اہل القریٰ جو مکہ والے ہیں، ام القریٰ، ان کے اوپر بھی ایسے حالات آئے تھے کہ قحط سالی آ گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہ نے اس قحط سالی کو، اس عذاب کو ان سے ٹال لیا تھا۔ آیت نمبر 99 تک یہ سارا تذکرہ ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 100 کو پڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کس بات کا ذکر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم۔ یہ جو لوگ بستیوں میں ہلاک ہو گئے تھے اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو ہم نے یارثون الارض، زمین میں وارث بنا دیا تھا پہلے مرنے والوں کے بعد، باقی جو بچ گئے تھے اللہ نے ان کو اس زمین کا وارث بنا دیا، وہ زمین میں جانشین بن گئے، زمین میں آرام سے رہنے لگے۔ ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اب یہ زمین میں رہنے لگے تو بجائے یہ کہ اللہ کا شکر کرتے کہ اللہ نے ہمیں پہلے لوگ مر جانے والوں میں سے بچا لیا، ہم ایمان میں تھے تو اس لیے اللہ نے بچا لیا، اب ہمیں اسی ایمان کو لے کر چلنا ہے، تو یہ لوگ گناہ کرنا شروع ہو گئے۔ اللہ نے کہا اگر ہم چاہتے ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت ڈال دیتے، ان پر عذاب ڈال دیتے۔ یہ بات
جو پہلے انبیاء کرام کی ایک بستی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا سے باقی ساری قوم برباد ہو گئی، ڈوب گئی اس طوفان میں، تو حضرت نوح اور وہ لوگ جو مسلمان تھے بچ گئے. اس سے اگلی نسل حضرت ہود علیہ السلام یعنی عاد علیہ السلام، قوم عاد چلی. اس کے بعد قوم عاد پر جو عذاب آیا اس سے جو لوگ بچ گئے وہ قوم سمود بن گئی، اور انہوں نے جو گناہ کیے اس کے بعد جو ہے قوم لوط بن گئی. تو ایک قوم جب دوسری قوم کی تباہی دیکھتی تھی تو ان سے سبق سیکھنا چاہیے تھا. ان سے سبق سیکھنے کی بجائے لوگوں نے مزید گناہ کیے، اگلی نسل نے مزید برے کام کیے. تو اللہ کہتا ہے اگر پچھلی جو نسل برباد ہو گئی تھی، نئی آنے والی نسل اس سے سبق سیکھتی، سبق سیکھنے کی بجائے انہوں نے گناہ کرنا شروع کر دیا. اگر ہم چاہتے تو ان گناہوں کے بدلے ان پر مصیبت ڈال سکتے تھے. وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم ان کے دلوں پر کیا لگاتے؟ مہر، اور وہ سن ہی نہ سکتے. اللہ چاہتا تو دلوں پر مہر لگا دیتا ان کے جرائم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور وہ کبھی سن نہ سکتے، کبھی ہدایت کی بات پر عمل نہ کر سکتے. اچھا، یہاں پر ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ دل پر، پہلی بات تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ دل پر مہر کب لگتی ہے، اور دوسری بات اللہ نے کہا کہ ہم مہر لگا دیتے. تو یہ مہر اللہ کیوں لگائے گا؟ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان اچھا کام کرے، جنت میں جائے، ایمان والا ہو جائے. تو جب انسان کے گناہ اس قدر زیادہ ہو جاتے ہیں، اب اس سے کوئی امید نہیں رہتی ہے کہ وہ صحیح راستے پر آ پائے گا، بالکل اینڈ ہو جاتا ہے. اللہ تب کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے، اللہ تب کسی قوم کے اوپر مہر لگاتا ہے. جیسے قرآن کے شروع میں سورہ البقرہ ہم نے پڑھا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم، وہ لوگ جو کافر ہو گئے تھے، جن سے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ ایمان لائیں گے، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب یہ مہر کی نسبت اللہ کی طرف کیوں ہے کہ اللہ نے مہر لگائی؟ دراصل اللہ نے مہر اس طرح سے لگا. اس کو سمجھانے کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی. وہ یہ ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے جو سال ہر سال اچھا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، روزانہ مس بیہیو کرتا ہے، روزانہ کلاس میں ڈانٹ کھاتا ہے، روزانہ چھٹیاں کرتا ہے. اس کی وجہ سے باقی پوری کلاس ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو ٹیچر کیا کرتی ہے؟ اس کو اسکول سے فائر کر دیتی ہے، نکال دیتی ہے. اب پوچھا جاتا ہے تو ٹیچر کہتی ہے ہاں میں نے ہی اس کو فائر کیا تھا، میں نے اس کو نکالا تھا. کیوں؟ کیونکہ اب مجھے اس سے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ کبھی صحیح بچہ بن سکتا ہے، صحیح اسٹوڈنٹ بن سکتا ہے، بلکہ وہ میرے اسکول کا نام خراب کرے گا، میرے باقی اسٹوڈنٹ کو بھی خراب کرے گا. میرے اسکول میں ایسے بچے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ اتھارٹی ٹیچر کے پاس تھی کہ اس نے اس کو وہاں سے نکال دیا. اب اللہ کے پاس اتھارٹی ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلے. سورج، چاند، ستاروں جیسی بڑی ہستیاں، اتنی پاورفل چیزیں اللہ کے ایک کن سے چل رہی ہیں. سوچنے والی بات ہے، کیا ہم 5 فٹ 6 فٹ کا مرد اور 4-5 فٹ کی عورت اللہ کے قبضے میں نہیں ہیں؟ کیا اللہ ہمیں سیدھا نہیں کر سکتے؟ ایسا نہیں ہے، ہم سب اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. کوئی مخلوق، کوئی چیز اللہ نے ایسی کریٹ نہیں کی جیسا ہمیں کریٹ کیا. ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ہمیں پراپر اختیار دیا ہے، اتنا اختیار جتنا ہمیں دینا تھا. اب اللہ نے وہ سارے راستے ہمارے سامنے، اچھائی اور برائی کا، نیکی اور بدی کا، ہر چیز کی سمجھ، سوچ، عقل رکھ دی ہے، جو کہ کسی اور مخلوق میں نہیں رکھی. اس لیے رکھی تاکہ ہم بائی چوائس دیکھیں، سمجھیں، دین پر عمل کریں. اب جب ہم ہر چیز کو سمجھتے ہیں، بوجھتے ہیں، ایک معمولی سی بات، مثلا کوئی انسان سبزی لینے جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے، وہ عقل رکھتا ہے، جانتا ہے کہ کون سی اس میں سے خراب چیز ہے، کون سی ٹھیک ہے، اور وہ ٹھیک چیز لے جانے کی کوشش کرتا ہے، خریدنے کی کوشش کرتا ہے. کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، گمراہی کا کون سا ہے؟ اور یہاں پر جو اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، اس کا مطلب ہے وہ جان بوجھ کے حق درمی کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ان سے مسٹیکن صحیح راستہ چوز نہیں ہو رہا، وہ اسلام کی طرف نہیں آ پا رہے ہیں، بلکہ وہ آنا نہیں چاہتے، وہ روح گردانی کرتے، وہ اکڑ رہے ہیں، خود بھی اکڑ رہے ہیں، خود بھی جان بوجھ کے گناہ کر رہے ہیں،
اور باقی لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اللہ کی طرف جانے نہیں دیتے، کیونکہ وہ لوگ طاقتور ہیں اور دوسرے کمزور لوگوں کے اوپر اپنا اختیار ڈالا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ باقی لوگ جو ہے وہ سمجھ سکیں، سوچ سکیں، آزادانہ دین کی طرف آ سکیں۔ یہ بات بہت سمجھنے والی تھی، اس لیے اس بات کو الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آیت نمبر 101 101 ہے، تِلْکَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْکَ مِنْ أَنْبَائِهَا۔ یہ ساری کی ساری بستیاں، اللہ کہتے ہیں میں نے ان بستیوں کے حال احوال، ان کے قصے اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بیان کر دیے ہیں، آپ کو بیان ہوئے ہیں تو آپ کے ذریعے قیامت تک آنے والی قوموں پر، نسلوں پر، لوگوں پر جائیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان سارے نبیوں کے پاس جب رسول آ گئے تھے بالبینات، واضح دلائل لے کر، واضح اگزامپلس لے کر کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو میسنجر بنا کے بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بک دی ہے کہ اس بک کو فالو کر کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو ہر نبی اپنے ساتھ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا، اور یہ واضح بتایا گیا قوم کو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ بستیاں کون سی تھی؟ یہ جو پیچھے ہم 5 نبیوں کے تذکرے پڑھ کے آئے ہیں نا، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، یہ ان کی بستیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فما كانوا ليؤمنوا، ایسا ہوا آگے کہ جب نبی آئے اور لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ نبی تھے تو وہ اس پر ایمان نہیں لائے۔ لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، وہ ایمان نہیں لائے اس لیے کہ انہوں نے اس بات پر مناسب نہیں سمجھا کہ پہلے تو ہم ایمان نہیں لائے، اب ہم ایمان کیوں لائیں؟ جس بات کو ہم پہلے جھٹلا چکے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے نہیں مانا، اب ہم اس پر ایمان کیوں لائیں؟ ہٹ درمی کہ کل تو ہم نے مانا نہیں، اب آج ہم کیسے مان لیں؟ ہمارے آباء و اجداد نے تو مانا نہیں اس نبی کو، ہم کیسے مان لیں؟ اس طرح تو ہم اپنے آباء و اجداد کا ناک کٹوا دیں گے اس بات کو مان کر کہ یہ نبی ہے۔ جیسے کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے، یہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت محمد آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان پر ایمان لانا ہے، لیکن ہٹ درمی کی وجہ سے کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے سیانے لوگوں نے تو اس نبی کو نبی مانا نہیں، اگر ہم نے بھی مان لیا تو کیا ہوگا؟ ہم اپنی ہی بات سے جھوٹے ہو جائیں گے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اللہ کہتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں جب وہ سمجھ بوجھتے ہوئے، جان بوجھ کر اللہ کی طرف نہیں آنا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 102 ہے، وما وجدنا لأکثرہم من عہد، ہم نے اکثر لوگوں کو نا ایسا پایا کہ انہوں نے کبھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تھا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ان میں سے اکثر لوگ جو تھے نا وہ گناہ گار ہی تھے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جنہوں نے نبیوں کو نہیں مانا، دراصل یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے وعدے کو کبھی پورا نہیں کیا، اور یہ وہ لوگ تھے جو زیادہ تر گناہ گار تھے۔ یہ وعدہ کون سا؟ یہاں بہت سے وعدے مراد لیے جا سکتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں بہت سے وعدے ہیں۔ سب سے پہلا وعدہ تو وہ ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بنایا تھا، ساری مخلوق کو بنا کے ایک دفعہ ہم میں روح پھونکی تھی آسمان پر اوپر، اور اللہ نے ایک سوال پوچھا تھا ہم سب سے، الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں، پروردگار نہیں ہوں؟ ہم سب نے آگے سے جواب دیا تھا اللہ کو، قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن دنیا میں آ کے ہم اپنے بڑے چودھریوں کے پیچھے لگ کے، دوسروں کے پیچھے لگ کے، یا اپنی عقل کو جان بوجھ کر دبا کر ہم نے اللہ کے وعدے کو چھوڑ دیا۔ اور اللہ کہتا ہے یہ اصل میں تو مشرکین مکہ کی طرف بات ہو رہی، اصل میں زیادہ تر لوگ ان کے جھوٹے ہیں، فاسق ہیں، بات کو ماننا نہیں چاہتے، یہ جو بھی وعدے کرتے ہیں توڑتے رہتے ہیں۔ ثم بعث من بعدہم موسیٰ، پھر ان نبیوں کے بعد، وہ جو ہم نے پہلے 5 نبی پڑھے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ان کے بعد ایک نبی آئے موسیٰ علیہ السلام۔ جہاں پر بھی انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے نا، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ ابھی پیچھے ہی ہم پڑھ رہے تھے تو کلاس میں سوال کیا گیا کہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہر جگہ پر آتا ہے، یہاں پر تذکرہ کیوں نہیں آیا؟
تو دیکھیں تذکرہ آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آنا بہت ضروری تھا اور ہے بھی. کیوں دیکھ لیتے ہیں. ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ، پھر یہ جو 5 نبی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، ان کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے میں نے حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا، بھیجا ایک قوم کی طرف. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے ہمیشہ؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سے جتنے بھی بنی اسرائیل میں انبیاء آئے تھے، پیغمبر آئے، رسول آئے، ان سب میں سب سے بڑے جو پیغمبر تھے وہ حضرت موسیٰ تھے. اور سب سے پہلے سب سے اتھینٹک جو بک دی گئی تھی، جو کتاب دی گئی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، تورات، وہ حضرت موسیٰ کو ہی دی گئی تھی. حضرت موسیٰ کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں حضرت عیسیٰ تک، عیسیٰ کو علیہ السلام کو انجیل دی گئی، وہ سب تورات کو ہی فالو کرتے تھے. تورات کے اندر جو احکام تھے، جو باتیں تھے، اس کو ہی فالو کرتے. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آئے. حضرت داؤد کو جو بک دی گئی تھی زبور، حضرت داؤد بھی حضرت موسیٰ ہی کی کتاب تورات کو ہی فالو کرتے تھے اور آگے لوگوں کو، اپنی امت کو اسی کے پیغام کو فالو کرواتے تھے. چونکہ جو زبور تھی وہ اس قسم کی کتاب تھی کہ اس میں صرف پوئمز تھی، اللہ کی حمد و ثنا تھی. اس میں عام زندگی کے لیے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس طرح کی باتیں نہیں تھی جو کہ تورات میں تھی. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسائل سمجھائے ہیں، زندگی کو سیکھنے کا طریقہ بتایا ہے، سلجھانے کا، سمجھانے کا. اس طرح سے تورات میں تھا. تورات ایک بہت بڑی، ایک کامل ترین کتاب تھی جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں بنی اسرائیل کے سب سے بڑے پیغمبر تھے، اور ان کے اوپر سب سے پہلے جو آسمان سے کتاب نازل ہوئی، سب سے بڑی کتاب قرآن کے بعد وہ تورات ہی تھی. اور نمبر 3، وہ جو چیلنجز موسیٰ علیہ السلام کو فیس کرنے پڑے تھے فرعون کے ذریعے اور اس زمانے کے لوگوں کے ذریعے، وہی چیلنجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ کے تھرو کرنے پڑے تھے. اور وہ جو کام حضرت موسیٰ نے کیا تھا آگے سے قوم کو سمجھانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی کچھ کرنا پڑا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بہت مماثلت ہے حضرت موسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بڑے صبر اور ہمت کے ساتھ فرعون جیسی جو ایک ہستی کہہ لیں یا فرعون جیسی شخصیت پر قابو پایا تھا، ایسے بہت سے فرعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آئیں گے، آ رہے ہیں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبٹنا ہے ان کے ساتھ. موسیٰ بآیاتنا الی فرعون و ملئہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی معجزات لے کر آئے فرعون اور اس کے ملئہ دربار کہہ سکتے ہیں، یا جو بادشاہ کے چیلے ہوا کرتے تھے، بادشاہ کو کے وزیر ہوا کرتے، اس کی طرف. اب ہمیں 2 چیزیں یہاں دیکھنی ہے. ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے، ہمیں پتہ چل گیا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. اور دوسرا یہ کہ فرعون کون تھا. تو فرعون جو ہے نا یہ ایک لقب ہے، فرعون کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے. مصر کے اندر اس وقت جب حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی، اس زمانے میں ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. فرعون بادشاہ کا اصل نام نہیں ہوتا تھا. اب فرعون کے پیچھے کیا تصور تھا؟ فرعون کے پیچھے تصور یہ ہوتا تھا، وہ لوگ سورج کو اپنا دیوتا مانتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ کے اندر سورج کی روح حلول ہو گئی ہے، بادشاہ کے اندر آ گئی ہے. سن ایز ان اے باڈی آف کیا کہہ سکتے کنگ. اب جو ایک بادشاہ ہے دراصل وہ فزیکل شیپ ہے چاند کی، سورج کی جس طرح سورج ایک طاقتور اگنکی ان کے ہاں مانی جاتی تھی. سورج نکلتا تھا تو روشنی آتی تھی، دنیا کے سارے کام ہوتے تھے، لوگوں میں طاقت آتی تھی، اور سورج کو بہت بڑا دیوتا مانتے تھے. اور جس طرح سے سورج لوگوں کو زندگیاں دے رہا ہے وہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ بھی زندگیاں. اب اس زمانے میں بادشاہ صرف بادشاہ نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ ان کا رب بھی ہوا کرتا تھا، ان کا حاکم ہوا کرتا تھا. تو بادشاہ کو اس زمانے میں فرعون کہا جاتا تھا، اور بادشاہ کو جو فرعون کہا جاتا تھا اس کا اصل مطلب یہ تھا کہ سورج دیوتا کی روح حلول ہو گئی ہے بادشاہ کے جسم میں. اسی طرح سے وہ بادشاہ بھی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع ہو جاتا تھا. جس طرح پہ سورج کی حکمرانی تھی وہ سمجھتے تھے کہ سورج کی حکمرانی ہے زمین پر، اسی طرح بادشاہ بھی اپنی حکمرانی کرتا تھا زمین پر، اور نہ صرف حکمرانی کرتا تھا بلکہ خدائی دعویٰ بھی کرتا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں 2 قسم کے فرعونوں سے واسطہ پڑا، یعنی 2 فرعون
تھے اس زمانے میں. پہلا وہ فرعون جو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، جس فرعون کو یہ خطرہ لاحق ہوا تھا، اس زمانے کے جادوگروں نے اس کو بتایا تھا کہ ایک لڑکا ہوگا جو کہ تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا. یہ مشہور واقعہ ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. تو بادشاہ نے تمام جتنے بھی بچے پیدا ہوئے بوائز اس کو مار دیا، اور جتنی بھی بچیاں پیدا ہوتی تھیں اس زمانے میں ان کو زندہ رکھا. کتنے سال تک زندہ رکھا تاریخ میں اس کا فل ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں ہے، لیکن یہ بلا من ربکم عظیم بہت بڑی آزمائش تھی کسی ماں کے لیے، کسی معاشرے کے لیے، کہ وہاں کے میلز کو مار دیا جائے اور فیمیل زندہ رکھی جائے. بادشاہ اپنی سلطنت بچانے کے لیے، اور چونکہ اس وقت لوگ صرف بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتے تھے، خدا مانتے تھے، اب اس کی ہر بات سر تسلیم خم کرتے تھے. تو ایک بادشاہ وہ جس کو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دریا میں بہا دیا اور بادشاہ کی وائف نے پکڑ لیا، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ کو پالا. سورہ قصص میں یہ انشاءاللہ تفصیلاً واقعہ ہم پڑھیں گے. اس بادشاہ کا نام تھا رامیسس. یہ بادشاہ وہ بادشاہ تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوگی، وہ مصر سے بھاگ گئے. 10 سال تک وہ بھاگ کے ایک دوسرے ایریا میں مدین میں چلے گئے تھے. وہاں حضرت شعیب علیہ السلام تھے. شعیب علیہ السلام بھی ایک نبی ہے جو کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی بنے تھے. اور 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کے یہاں رہے، تربیت پائی. اس دوران میں وہ فرعون مر چکا تھا جس فرعون نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی تھی. اب اس کا بیٹا تخت نشین ہو گیا تھا. اچھا، تاریخ کو ان کا صحیح جو ٹائم ہے، زمانہ ہے، وہ یاد نہیں ہے، صحیح پتہ نہیں ہے، لیکن بہت سے اقوال ہیں جو بتائے جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یا تو 1225 سال قبل مسیح کا زمانہ تھا، یا پھر 1500 قبل مسیح کے درمیان میں یہ واقعہ ہوا تھا، جب حضرت موسیٰ کو فرعون کے سامنے اپنے معجزات پیش کرنے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے. اس کا جو دوسرا بیٹا تھا، وہ بیٹا فرعون جو ہے جس کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات پیش کرنے تھے، اس وقت تک اس فرعون کی حکومت بہت بڑھ چکی تھی، بہت ترقی کر چکی تھی، کیونکہ یہ فرعون اپنے آپ کو بادشاہ نہیں بلکہ خدا کہتا تھا، اور جہاں کہیں یہ قدم رکھ دیتا تھا وہاں اس کی حکومت ہو جاتی تھی، وہ علاقہ اس کا ہو جاتا تھا. شام سے لے کر لیبیا تک، اور دوسری طرف دیکھیں تو بحر روم کے ساحل کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے حبشہ تک جو ہے یہ فرعون کا علاقہ بنتا تھا.